اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے اللہ نے 3 قریبی عزیز و اقارب کو آزمایا۔ پہلی آزمائش آپ کے دادا پہ آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا تھے ان کا نام تھا عبد المطلب، اصل نام ان کا تھا شیبہ، عربی میں شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو۔ بوڑھا نام کیوں رکھا گیا؟ پیدائشی طور پر جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے بالوں کی ایک لٹ تھی جو سفید تھی، سارے بال سفید نہیں تھے، کچھ کالے تھے، درمیان میں تھوڑے سے بال ایسے تھے جو سفید تھے، تو جب بال لمبے ہوتے تو ایک لٹ بن جاتی تھی۔ اس سفید بالوں کی وجہ سے ان کا نام شیبہ پڑ گیا۔ مگر یہ بچہ بچپن میں یتیم ہو گیا۔ اس کی والدہ کا نام تھا سلمہ، وہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی۔ جب خامند کی وفات ہوئی تو عدت گزارنے کے بعد وہ واپس اپنے میکے چلی گئی، مکہ مدینہ منورہ۔ وہاں کے جو خاندان والے تھے ان کی اقتصادی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، تو یہ بچہ شیبہ غربت کے ماحول میں پرورش پاتا رہا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچا تو ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ مکہ کا ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک لڑکا ایسا ہے جب بھی نشانہ لگاتا ہے بالکل نشانے پہ اس کا تیر بیٹھتا ہے، اور وہ بڑے ترنگ میں آ کے کہتا ہے میں بڑے قبیلے کا بچہ ہوں، مجھے زیب دیتا ہے کہ میرا نشانہ اپنی جگہ پر لگے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ قریش قبیلے کا بچہ ہے، اپنی والدہ کے زیر کفالت ہے، مگر یہ اپنے خاندان کے اوپر ناز کر رہا ہے۔ وہ شخص ان کے چچا مطلب کا دوست تھا۔ جب واپس گیا تو اس نے اپنے دوست کو کہا میں نے تمہارے بھتیجے کو دیکھا مدینہ میں، بڑا اچھا اس کا نشانہ ہے، بہت خوبصورت بچہ ہے، مگر بہت غربت کے ماحول میں پل رہا ہے۔ تم خاندانی لوگ ہو اور امیر لوگ ہو، تم اپنے بھتیجے کا خیال کرو اور اس کی پرورش خود کرو تاکہ بچے کی تربیت اچھی ہو، اس کی شخصیت اچھی بنے۔ مطلب نے قسم اٹھا لی میں جب تک اپنے بھتیجے کو لے کے نہیں آؤں گا کین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ مدینہ طیبہ آیا اور اس نے بچے کے ننیال والوں سے بات کی۔ قبیلے والوں نے مشورہ کیا اور بچے کی ماں کو کہا کہ دیکھو آپ کا بچہ یہاں رہے گا، غربت کا ماحول ہے، پریشانی ہے، لمیٹیشنز ہیں، بچے کے اندر نہ قائدانہ صفات پیدا ہوں گی، نہ بچے کی شخصیت کے اچھے پہلو اجاگر ہوں گے، تو بہتر ہے کہ بچہ اپنے ددیال میں چلا جائے، خوراک اچھی ہوگی، ماحول اچھا ہوگا تو یہ بچہ کچھ بن جائے گا۔ ماں بھی سمجھدار تھی، اس نے اپنی مامتا کو کنٹرول کیا اور بچہ اس کے چچا کے حوالے کر دیا۔ مطلب نے اس بچے کو اپنے سواری میں پیچھے بٹھایا اور اس کو لے کر مکہ مکرمہ داخل ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے ایک نوجوان لڑکے کو لا رہا ہے۔
اس زمانے میں گھر میں کام کرنے کے لیے غلام چاہیے ہوتے تھے، اور وہ اسی عمر کے بچے ہوتے تھے تاکہ ہلکے پھلکے ہوں اور خوب دوڑ بھاگ کے کام کر سکیں۔ اس نے عبد المطلب کے پیچھے اس بچے کو بیٹھا دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ مطلب اپنے لیے کوئی غلام لایا ہے، تو لڑکے کا نام اس نے عبد المطلب رکھ دیا، مطلب کا غلام۔ حالانکہ وہ مطلب کے غلام نہیں تھے، اس کے تو بھتیجے تھے۔ تو بچے کا نام شیبہ کی بجائے عبد المطلب پڑ گیا۔ اب یہ عمر میں تو چھوٹا تھا، لیکن اس کا آئی کیو لیول بہت اچھا تھا، بہت سمجھدار، معاملہ فہمی اتنی تھی کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے، قوت فیصلہ ایسی تھی کہ لوگ اس سے آ کے اپنے مسائل حل کرواتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ اس بچے نے اپنی خاندان میں اپنا ایک مقام بنا لیا، یہاں تک کہ خاندان والوں نے سوچا کہ بیت اللہ کی کنجیاں جو ہمارے پاس ہیں ہم عبد المطلب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ نوجوان قبیلے کا سردار بھی بن گیا اور اس کے ہاتھ میں بیت اللہ کی کنجیاں بھی آ گئیں، یہ بیت اللہ کا کنجی بردار بھی بن گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے شادی کی تو اس کے آگے 10 بیٹے ہوئے، قبیلے کا سردار بھی ہے، 10 بیٹوں کا باپ بھی ہے، تو اللہ نے اور عزت بڑھا دی، کیونکہ ان کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ پہلے دور میں کبھی یہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا زمزم، پھر اس کے اوپر چٹان رکھ کے اس کو بند کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں پانی کا کوئی اور سورس نہیں تھا، اس لیے لوگ وہاں آتے تھے مگر چلے جاتے تھے، رہنا مشکل تھا، بغیر پانی کے کوئی کیسے رہے، پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں۔ تو عبد المطلب نے سوچا کہ میں کنویں کی تلاش کرتا ہوں، اگر مل گیا تو قبیلے کا رہنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایک تیشہ بنوایا اور پہاڑوں کی چٹان کو کھودنا شروع کر دیا۔ لوگ دیکھتے کہ ایک نوجوان پتھروں کو توڑ رہا ہے، پسینے میں شرابور، اوپر سے گرمی، اور وہ بھی مکہ مکرمہ کی 50 ڈگری سینٹی گریڈ، جیسے کوئی بندہ نہایا ہوا ہوتا ہے تو پسینے میں ان کا یہ حال ہوتا۔ مگر یہ نوجوان اپنی دھن کا پکا تھا، اس نے ہمت نہیں ہاری، جہاں پتھر کھودتا نیچے سے پانی نہیں نکلتا تھا۔ لوگ بھی کہتے آپ کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں، آپ کو یہ چیز نہیں ملی۔ تو ایک موقع پر عبد المطلب بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اس نے یہ منت مانی، میرے 10 بیٹے ہیں، اگر مجھے زمزم کا کنواں مل گیا، پانی نکل آیا، تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ کی شان دیکھیے، چند دن گزرے تھے کہ عبد المطلب نے ایک چٹان توڑی اور اس کے نیچے پانی موجود تھا۔ اب جب پانی نکل آیا تو قبیلے کے سارے لوگ خوش ہوئے، عبد المطلب کی عزت اور بڑھ گئی۔ جو دور دور لوگ رہتے تھے وہ بھی پانی کی وجہ سے کنویں کے قریب آ کر رہنے لگ گئے، تو بیت اللہ کے ساتھ ایک مستقل آبادی بن گئی۔ عبد المطلب نے سوچا کہ میں نے ایک منت مانی ہوئی تھی تو مجھے اب اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے 10 بیٹوں کی پرچیاں لکھی اور قرعہ اندازی کی کہ مجھے کس کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک بیٹا تھا جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا، چاند کا ٹکڑا تھا،
اور اس کا نام بھی عبداللہ تھا. جب پرچیاں ڈالی گئیں تو عبداللہ کا نام نکلا. عبد المطلب نے فیصلہ کر دیا کہ میں عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. تو عبد المطلب پہ بھی آزمائشیں آئیں کہ یتیم بن کر زندگی گزاری، بغیر باپ کے مشکلات میں زندگی گزاری، مصیبتیں برداشت کی، اور بالآخر اللہ نے ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے. اب جب انہوں نے عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے قدم اٹھایا تو لوگوں نے ان کو منع کیا. آپ کا بیٹا چاند جیسا خوبصورت ہے، آپ اسے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، مجھے اپنی منت پوری کرنی ہے، میں نے نظر مانی تھی، اب ایک بیٹا مجھے قربان کرنا ہے اور وہ عبداللہ کا نام نکلا ہے، میں کسی اور کو نہیں ذبح کر سکتا، اسی کو کرنا ہے. لوگوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، عبداللہ کی جگہ اونٹوں کو قربان کر دیں. کیسے پتہ چلے کتنے اونٹوں کو قربان کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ 10 کی نیت کریں اور پھر قرعہ اندازی کریں، عبداللہ کو قربان کروں یا 10 اونٹوں کو. قرعہ عبداللہ کے نام نکلا. پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے، عبداللہ کو قربان کروں یا 20 اونٹوں کو، عبداللہ کا نام نکلا. یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا، حتیٰ کہ جب 100 اونٹوں کا نام رکھا اور قرعہ ڈالا تو قرعہ نکلا کہ 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے. عبد المطلب نے ارادہ کیا کہ اس بیٹے کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کروں گا. یوں وہ جو عبداللہ تھے وہ ذبیح اللہ کہلائے، اللہ کے نام سے ذبح ہونے والا، کہ ان کے والد نے ان کی جگہ 100 اونٹوں کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا تھا. ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کوئی بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. اس نے پوچھا کیسے؟ فرمایا ایک میرے اجداد میں اسماعیل تھے جو ذبیح اللہ بنے، اللہ کے نام پہ قربان ہوئے، اور دوسرا جو میرے والد عبداللہ تھے وہ بھی ذبیح اللہ تھے، تو میں 2 ذبح ہونے والا کا بیٹا ہوں. پھر تیسری آزمائش نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پہ آئی. ان کا نام تھا آمنہ. جب حضرت عبداللہ جوانی کی عمر کو پہنچے، ان کا چہرہ اتنا منور تھا کہ مکہ کی ہر عورت کی یہ تمنا تھی کہ میرا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے. حتیٰ کہ کچھ عورتوں نے تو پیغام نکاح بھی بھجوائے، مگر حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ میرے بڑے جو فیصلہ کریں گے میں نکاح ان کے مشورے پر کروں گا. جب حضرت عبد المطلب نے ارادہ کیا نکاح کرنے کا تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی اچھے خاندان میں ان کا نکاح کروں گا. تو وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے مکہ سے مدینہ آئے. مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو زہرہ. اس قبیلے کی ایک لڑکی تھی، عمر تھی 16 سال. حضرت عبداللہ کی عمر تھی 18 سال. جوڑ بہت اچھا تھا. بچی کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ تمام صفات تھیں. بہت سلجھی ہوئی تھی، تحمل مزاج تھی، اچھی اخلاق والی تھی، تواضع تھی، خوبصورت تھی، خوبصیرت تھی، ہر صفت اس کے اندر تھی. چنانچہ عبد المطلب نے اس کے لیے رشتہ مانگا. گھر والوں نے خوشی سے رشتے پر ہاں کر دی.
اور حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا. رخصتی ہو کر وہ بچی مکہ مکرمہ میں آ گئی. وہ اپنے خاوند کے پاس چند مہینے رہی. چند مہینے کے بعد ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے شام کی طرف گیا تجارتی سفر کے لیے. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ بیٹے قافلہ جا رہا ہے، اگر آپ بھی اس میں شریک ہونا چاہیں تو کچھ سامان مکہ سے خرید لیں جو شام جا کر بیچیں، پھر وہاں سے سامان خریدیں جو واپس مکہ آ کر بیچیں، ہمیں منافع ہو جائے گا تو گزر آسان ہو جائے گی. حضرت عبداللہ اس کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایک مشکل درپیش تھی کہ شادی کو بھی چند مہینے ہوئے تھے. شادی شدہ لوگ جانتے ہیں کہ شادی کے ابتدائی چند مہینوں میں میاں بیوی میں محبت کی گرم جوشی ہوتی ہے. نیا نیا تعلق ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں. جب حضرت عبداللہ نے شام کے سفر کا ارادہ کر لیا تو بی بی آمنہ کے لیے یہ ایک بڑی تکلیف دہ خبر تھی. وہ سفر کوئی 2 دن 4 دن ہفتے کا نہیں ہوتا تھا، 6 مہینے لگ جاتے تھے. اب شادی کے ابتدائی دنوں میں خاوند سے 6 مہینے دور رہنا ایک مشکل معاملہ تھا. خیر حضرت عبداللہ نے تیاری کی. جس دن انہوں نے سفر پہ جانا تھا تو بی بی آمنہ امید سے تھیں، اس وقت حاملہ ہو چکی تھیں. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں امید سے ہوں اور آپ جا رہے ہیں، میں اکیلے یہ بچے کے حمل کا معاملہ کیسے نبھاؤں گی؟ تو حضرت عبداللہ نے ان کو بڑی تسلی دی، آپ مطمئن رہیں، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، کوئی پریگننسی کی ڈیفیکلٹی نہیں پیش آئے گی، اور میں بس سفر پہ جا رہا ہوں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا. پھر انہوں نے اظہار محبت کے لیے یہ کہہ دیا کہ آمنہ جب قافلہ واپس آئے گا نا تو میں اپنے کام کو سمیٹ کے جلدی گھر آؤں گا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ تم دروازے کے قریب میرا استقبال کرنا. میں گھر کا دروازہ کھولوں تو سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھوں. بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا. حضرت عبداللہ رخصت ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ شام سے جب یہ قافلہ واپس لوٹا تو حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، ان کو بخار آ گیا. ایک تو سفر کی مشقت تھی، اوپر سے گرمی کا موسم، اور تیسرا بخار کی تکلیف. جب مدینہ پہنچے، یہ راستے میں پڑتا تھا مدینہ، تو اور زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. سسرال تھا وہاں. جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی داماد اتنا بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، کمزور ہو گیا ہے، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ کو کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، قافلہ چلا جائے آپ یہاں رکیں، ہم آپ کا علاج کروائیں گے، اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ بعد میں مکہ چلے جانا. تو حضرت عبداللہ وہاں رک گئے. قافلہ واپس مکہ مکرمہ آ گیا. اب مکے والے کو تو پتہ نہیں تھا کہ کیا حالات پیش آئے. بی بی آمنہ اپنے خامن سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق جس دن قافلہ پہنچا اس دن تیار ہوئی، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور وہ اپنے گھر کے دروازے کے قریب آ کر بیٹھ گئیں کہ میرا خامن دروازہ کھولے گا اور سب سے پہلے مجھے دیکھنا پسند کرے گا. صبح سے لے کے شام تک انتظار میں رہیں، حضرت عبداللہ نہیں آئے. پریشانی شروع ہو گئی کہ سب قافلے میں جانے والے آ گئے تو عبداللہ کیوں نہیں آئے. جب قافلے والوں سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو بیمار تھے اور مکہ مکرمہ رہ گئے. تو اور پریشانی ہوئی.
چنانچہ مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ مدینہ طیبہ گئے حضرت عبداللہ کو لینے کے لیے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ تو یوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے آپ کے والد گرامی کی وفات ہو گئی۔ تو بی بی آمنہ کی آزمائش اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی تھی؟ 17 سال کی عمر ہے، حمل کی کیفیت ہے، خاوند پاس نہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد خاوند کی وفات کی خبر ملی۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس نوجوان بچی کے دل پہ کیا غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 قریبی اعزاء و اقارب کی آزمائش ہوئی، دادا عبد المطلب کی بھی ہوئی، پھر حضرت عبداللہ جو والد تھے نبی علیہ السلام کے ان کی بھی ہوئی، اور پھر آپ کی والدہ کی بھی آزمائش ہوئی اور خوب تکلیف پہنچی۔ پھر ان آزمائشوں کے بعد اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں